اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام گیسٹ لانچ کے ساتھ میں آپ کا میزبان وقار احمد خان حاضر خدمت. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہمارے اس پروگرام میں مختلف سکسیز اسٹوریز ہم آپ تک پہنچاتے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے پاکستان میں رہتے ہوئے اس ملک کے لیے کام کیا اور اس ملک کی ترقی کا باعث بنے. آج کی ہماری شخصیت ہم نے آپ کے لیے منتخب کی ہے ایک ہیلتھ کیئر انڈسٹری سے، اور ایک بہت جانی پہچانی شخصیت ہے. آئیے ہم آج ان سے بات کرتے ہیں اور بات ٹارگیٹ وہیں کریں گے کہ کس طرح ہم اس ملک میں رہتے ہوئے اس ملک کی ترقی کا باعث بن سکتے ہیں. میرے آج کے جو گیسٹ ہیں وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں، آپ ہیلتھ کیئر انڈسٹری سے وابستہ ہیں. سی ای او ہیں سیفی ہاسپٹل کے جناب محسن عثمان صاحب. سر ویلکم ٹو مائی شو. سب سے پہلے تھینک یو سر، کیا وجہ ہے کہ آپ نے اس ملک کو ہی منتخب کیا کام کے لیے؟ وقار، تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. بیسیکلی جو آپ کا سوال کہ میں نے ملک کو کیوں منتخب کیا، بہت سارے مواقع ملے زندگی میں، خاص طور پہ سن 1980 کے بعد آنورڈس کئی دفعہ مواقع ملے، لیکن ہمیشہ اللہ میاں سے صرف ایک خواہش کی کہ یہ جو امریکہ ہے، جو انگلینڈ ہے، یورپ، اللہ میاں جاؤں، جا کے دیکھوں، سمجھوں ان کو اور واپس آ کے اپنے ملک میں رہوں. اور الحمدللہ آج بھی میں بہت خوش ہوں کہ اللہ نے مجھے اتنا دیا کہ میں وہاں سے جو بھی کچھ سیکھ کے آیا وہ میں نے یہاں اپنے ملک کو دیا، اور اللہ پاک یہ بندوبست فرما دیتے ہیں. میں بہت دفعہ چلا جاتا ہوں. مٹی کی خوشبو کی کوئی تاثیر ہوتی ہے؟ جذبہ حب الوطنی کچھ دل میں کوئی اجاگر ہوتا ہے؟ 100% ہوتی ہے. اس حد تک ہوتی ہے کہ جب جہاز وہاں سے چلتا ہے تو آپ کا بس نہیں چلتا کہ یہ پلک جھپکتے میں پاکستان پہنچ جائے. اور جب یہاں پہنچتے ہیں اور جب کراچی کی سڑک پہ آپ آتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ زندہ ہیں اور بہت مطمئن اور بہت خوش ہیں. کیا اپنائیت ہے سر اس ملک میں؟ محض آپ ملک کی بات کرتے ہیں، مجھے چپے چپے سے اپنائیت ہے. پاکستان کو اللہ نے کیا نہیں دیا. بے شک. چاروں موسم ہم کو دیے، سمندر، پہاڑ، دریا، خوبصورت وادیاں، اپناپن، اپنے لوگ، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ وہ جو ایک محبت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ لگاؤ ہے. آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیے، وہ بہت اچھے ہیں آپ کے ساتھ، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ آپ سیکنڈ گریڈ سٹیزن ہو جاتے ہیں. چاہے آپ وہاں پہ جا کے شہریت لے لیجئے، لیکن وہ بات نہیں بن پاتی جو پاکستان میں رہتے ہوئے آپ جس فخر کے ساتھ اور جس وقار کے ساتھ آپ چلتے ہیں اور ہر چیز آپ کی اپنی ہے، وہ چیز آپ دنیا میں کہیں دے نہیں سکتے. سر اپنی آپ ترقی کا سفر بتائیں، کہاں سے سٹارٹ لیا، کہاں کارپوریٹ ڈویژن سے ہوتے ہوئے پھر آپ یہاں پہنچے؟ وقار، بنیادی طور پہ میرا تعلق ایک متوسط طبقے سے ہے اور میں پنجابی سوداگران سے میرا تعلق ہے. ہماری اس کمیونٹی میں 90% لوگ جو ہیں وہ بزنس کرتے ہیں اور بہت بڑی بڑی امپائرز ہیں، لیکن ان میں سے 8-10% مجھ جیسے لوگ یا میرے والد جیسے لوگ کہ جو تعلیم کی طرف آ گئے اور انہوں نے پڑھائی کو اپنا مقدم بنا. میرے والد صاحب ڈاکٹر تھے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ بیٹا، اول تو اس زمانے بہت تھا کہ وہ ڈاکٹر بنے یا پائلٹ، انہوں نے ڈاکٹر بن جاؤ. جب نہیں کر سکا تو انہوں نے کہا کچھ نہ کرنا بیٹا، کم از کم ماسٹرز کر لینا. یہاں سے میں سمجھتا ہوں میری زندگی کا یو ٹرن آیا اور میں نے مائکرو بایولوجی میں کراچی یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا، اور اس کے بعد کچھ عرصے میں نے ایک لوکل کمپنی میں کام کیا اور پھر مجھے ایک اچھی اپرچونٹی ملی ICI پاکستان لمیٹڈ میں. ICI پاکستان میں نے اپنی زندگی کا سفر ایک بہت چھوٹے پیمانے پہ کیا اور الحمدللہ وقت کے ساتھ ساتھ میں ترقی کرتا گیا، اور 20 سال کے عرصے میں کارپوریٹ ٹریننگ مینیجرز کی صف میں شامل ہو گیا. شروع سفر میں نے اپنا میڈیکل ریپ سے کیا تھا، کچھ عرصے میڈیکل ریپ رہا، لیکن شاید ان کو یہ بات پسند نہیں آئی کمپنی کو کہ پروبیشن سے پہلے ہی انہوں نے بلا کے کہا کہ محسن صاحب ہم آپ کو کنفرمیشن دے دیتے ہیں. منہ کی بات چھین لیا آپ نے، ہاں آپ کو کنفرم کر رہے ہیں. بہت خوشی ہوئی، بہت اچھا لگا. سال بھر کے بعد انہوں نے مجھے ریجنل مینیجر منتخب کر لیا. ریجنل مینیجر ہوتا ہے جو سندھ کے مخصوص شہروں کو دیکھتا ہے. سر ڈائلیسس پہ ہم بات کر رہے تھے. جی. تو بس میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ان مریضوں کی زندگی ایک مخصوص نپی تلی زندگی ہوتی ہے.
اور جب میں ان سے ملا اور ان کو دیکھا اور ان کی معصومیت دیکھی اور ان کے اس تکلیف کو کرب کو محسوس کیا جو ڈائلیسس کے دوران ہوتی ہے، تو بس مجھ سے پھر وہاں برداشت نہیں ہوا اور پھر میں نے یہ تہیہ کیا اور الحمدللہ آج اس وقت کراچی میں میں ایک چیریٹیبل ڈائلیسس سینٹر چلا رہا ہوں جو ہماری کمیونٹی چلاتی ہے. اس میں یہ ابراہیم دوا والا ڈائلیسس سینٹر جہاں پر 11 لیٹسٹ اسٹیٹ آف دا آرٹ مشینیں ہیں اور 33 ڈائلیسس ہم ڈیلی کرتے ہیں. لیکن یہ سارے کام میں کرتا ہوا آ رہا تھا اور ابھی کچھ عرصہ جاتا ہے تو مجھے میرے ایک دوست ہیں مرتضیٰ، انہوں نے مجھ سے کہا کہ سیفی ہاسپٹل جو کہ سیدنا برہان الدین صاحب نے اپنے والد ہز ہولی ہائنس سیدنا طاہر سیف الدین صاحب کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہوئے ایک اسپتال انہوں نے ان کے لیے قائم کیا، جس کو ہولینس مسٹر مفضل سیف الدین صاحب چلا رہے ہیں. بوہرا کمیونٹی اور بڑا رول ہے، بہت بڑا ان کا کردار ہے. مطلب ایک ٹرسٹ کے تحت یہ ہاسپٹل چلا رہے ہیں، سیفی ہاسپٹل، اور دوسرا ہاسپٹل ہے برہانی ہاسپٹل. اور ماشاءاللہ ہمارے پاس متعدد مریض ایسے ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں اور الحمدللہ شفا یاب ہو کے جاتے ہیں. تو مجھے مرتضیٰ نے کہا کہ آپ کو سیفی کے ٹرسٹیز ملنا چاہتے ہیں. مل لیتے ہیں صاحب. وہاں پہ جا کر جب ملاقات ہوئی تو پہلی ملاقات کے بعد انہوں نے کہا کہ سر ہم آپ سے دوبارہ ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا مل لیجیے. پھر میری ملاقات جو چیئرمین ہیں اس ٹرسٹ کے ان سے کرائی گئی، مسٹر مستنصر حسین بھائی صاحب. ان سے میری ملاقات کرائی. بظاہر ایک بہت ہی سیدھے سادے سے بہت ہی خوبصورت پیاری سی شخصیت میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی. جب انہوں نے گفتگو شروع کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ نہیں، یہ ماشاءاللہ بہت ڈیپتھ رکھتے ہیں، نو ہاؤ ہر چیز کی ہے. جی ہاں، مطلب ہی ہیز گاٹ اے ویری بگ ویژن. اور پھر مستنصر صاحب سے گفتگو کے دوران جب میں نے ان سے ایک دو باتیں پوچھیں تو پتہ چلا کہ جن محترم کو میں ایک بہت ہی عام سا ایک نیک سا آدمی سمجھ رہا تھا، یہ امریکہ کے MBA ہیں. انہوں نے IBA سے بھی MBA کیا ہے. اس کمیونٹی میں آپ کو ایک چیز بڑی دلچسپ نظر آئے گی کہ یہ اپنے دکھاوے پہ زیادہ نہیں جاتے، یہ اپنے کام پہ ہوتے ہیں. اور بہت بڑی خدمات ہیں سیدنا برہان الدین صاحب کی بھی ان کے لیے، اس شہر کے لیے، اس ملک کے لیے. بہت زیادہ پرامن کمیونٹیوں میں شمار ہوتا ہے. جی ہاں، مطلب ہارملیس پیپل جو صرف اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، جو صرف خدمت کے جذبے سے سرشار ہیں. یہاں سے جو پھر میری بات چیت ہوئی اور مجھے انہوں نے آفر دی تو ان کا میں ویژن جب انہوں نے مجھے بتایا تو میں سمجھ سکتا تھا کہ بیسیکلی ہی از ناٹ انٹو میکنگ منی. یہ پیسہ کمانے کے لیے مجھے نہیں بلا رہے تھے، یہ چاہ رہے تھے کہ اس اسپتال کو کوئی ایک ایسا آدمی مل جائے جو اس کو ہر لیول پہ روشناس کر کے عوام الناس کی خدمت جو یہ کرنا چاہ رہے تھے وہ یہ زیادہ سے زیادہ کر لیں. جس کے نتیجے میں ابھی ریسنٹلی سیفی ہاسپٹل میں فیز 1 ہمارا چل رہا ہے، یعنی ایگزسٹنگ ہاسپٹل کے ساتھ ساتھ ایک یونٹ ہم سیکنڈ فلور پہ بنانے جا رہے ہیں جہاں پر 27 بیڈ ہوں گے. لیٹسٹ اسٹیٹ آف دا آرٹ مشینری ہم نے امپورٹ کی ہے. وہاں پر تھیٹرز بنیں گے اور ایک بہت خوبصورت اور ایک بہت ہی یعنی آرکیٹیکچرلی سپرب ڈیزائن کے ساتھ جو ایک یونٹ بننے جا رہا ہے. نارتھ ناظم آباد ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر ایک ایسے ہاسپٹل کی ضرورت تھی کہ جہاں پر مریضوں کو ہائیلی ایکسپرٹ ڈاکٹرز کی ایڈوائز ہو، ایک ہی چھت کے نیچے ان کو تمام سہولتیں مل جائیں، جس میں الٹرا ساؤنڈ آتا ہے، جس میں ڈیجیٹل ایکس رے آتا ہے، جس میں ڈیجیٹل لیبارٹری آتی ہے، پلس آلموسٹ تقریباً 40 سے 45 مختلف اسپیشلسٹ جو صبح. ماں باپ کا کتنا عمل دخل ہے ایک کامیاب زندگی کے اندر؟ مکمل. محض ماں باپ کا ایک عمل دخل نہیں بلکہ ایک
ٹوٹل جو ضابطہ آپ کو دیتے ہیں وہ آپ کے والدین دیتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے کہ ہماری اس وقت جو نسل ہے, جو جنریشن ہے, بہت کوآرڈینیشن سے دور ہوتی جا رہی ہے؟ وہ کوآرڈینیشن جو آپ کے وقت میں ماں باپ کے ساتھ ہوتی تھی وہ نہیں ہے. وقت کی کمی کا بھی سبب ہے, اور ہم ماں باپ کے ساتھ اس حد تک نہیں بیٹھتے جس حد تک آپ لوگ بیٹھتے ہوں گے اور بات چیت کرتے ہوں گے یا اپنی زندگی شیئر کرتے ہوں گے. کیا وجہ ہے اس دوری کی؟ ایک چھوٹی سی مزاحیہ بات کہوں. بالکل. ایک کام کیجئے, ایک گھر جس میں 5 لوگ یا 6 لوگ رہتے ہیں, کھانے کی میز پہ جب وہ آنے والے ہوں تو لائٹ آف کر دیں, اور اگر لائٹ آف نہیں کر سکتے وائی فائی کا سوئچ آف کر دیں. فیس بک نہ چل رہی ہو, سیل فون نہ چل رہا ہو, آپ دیکھیے کہ کیسے آ کے ایک جوائنٹ فیملی بنتی ہے. بیٹھیں گے, بات بھی کریں گے. آپ سمجھتے ہیں اس ٹیکنالوجی نے دور کر دیا ہمیں؟ اس ٹیکنالوجی نے گھروں میں لوگوں کو, بلیو یو می, مطلب پہلے ہم نکلتے تھے, باہر کھیلتے تھے, تھکے ہوئے آتے تھے, ہماری والدہ ہم کو نہلاتی دھلاتی تھیں اچھے کپڑے پہن کے. آج کا بچہ نہ کھیلتا ہے, نہ کودتا ہے, نہ تھکتا ہے. اس کے ہاتھ میں ایک سیل فون ہوتا ہے یا ایک آئی پیڈ ہوتا ہے جس پر وہ یا تو وہ جو چیٹنگ کر رہا ہوتا ہے یا وہ گیم چل رہے ہوتے ہیں کچھ مارا ماری یا سوشل میڈیا میں کنیکٹڈ ہوتا ہے. جی, یا فیس بک پہ وہ ہوتا ہے. وہ چیز انہوں نے اس کو اپنی ایک دنیا بنا لیا, وہ آہستہ آہستہ دور ہوتے چلے گئے. میرے الحمدللہ گھر کا میں نے اپنا ماحول رکھا, حالانکہ میرے 2 بچے, یعنی میرے 4 تھے. ایک صاحب کو بہت جلدی تھی, 16 سال ان کی عمر تھی, ایک رات کو سوئے, صبح ملاقات نہیں ہوئی. لیکن اللہ کی چیز تھی, اللہ نے لے لی, اور میں آج بھی الحمدللہ مطمئن ہوں کہ میرا بیٹا بہت اچھی جگہ ہے, اور میں اپنے بچے کے لیے دعا کرتا ہوں. ان کے بعد ان کے 3 بھائی, اور 2 بھائی ابھی ریسنٹلی ولایت سے پڑھ کے آئے اور یہاں ماشاءاللہ اچھی جگہ پہ جاب کر رہے ہیں. تیسرے صاحب جو ہیں وہ CBM میں. اس میں آپ کی کوئی تربیت تھی کہ انہوں نے وہاں کنٹینیو نہیں کیا, پڑھائی کے بعد ملک واپس آئے اور یہاں کچھ کام کرنے کا سوچا؟ وقار یہ 8 سال وہاں رہے, دونوں بھائی 8 سال وہاں پہ رہے برطانیہ میں, لیکن ہم بالکل اسی طرح کنیکٹڈ تھے کہ جیسے ہم گھر میں ہوتے ہیں. ویری گڈ. اور ساری باتیں وہی تھیں. ان سے یہ پوچھنا کہ میاں روزہ رکھا, کب کھلا, کتنے بجے کھولا, نماز پڑھی, بہت اچھی بات. چھٹیاں تو نہیں کر رہے, کالج برابر جا رہے ہیں, یہ تمام باتیں رکھیں تو بالکل جیسے ایسا ہی تھا کہ یہ جیسے گئے نہیں تھے, اور باندھ کے رکھا, اٹیچ رکھا. الحمدللہ جب تعلیم ختم ہوئی تو اس وقت تھوڑا دیر کے لیے لوگوں کے کہنے پہ کہ آپ کیوں بلا رہے ہیں پاکستان میں, ان کو وہاں رہنے دیجیے, یہ ان کی زندگی بن جائے گی, یہاں تو کچھ نہیں رکھا. تو میں نے یار سر عام تاثر کیوں ہیں, ہم زندگی کیوں پاکستان سے دور رہ کے اس کا خواب ذہن میں لاتے ہیں؟ واللہ عالم, آپ یقین کیجئے جو زندگی پاکستانیوں کی میں نے باہر دیکھی ہے, اللہ پاک ان کو بھی اپنا رحم و کرم کرے. جتنی قسم پرسی کے اور جتنی تکلیف کے عالم میں وہ لوگ وہاں رہتے ہیں, مڈل ایسٹ, سارا آپ مڈل ایسٹ کے علاوہ یورپ چلے جائیے, میں نے اپنی آنکھوں سے جوان بچوں کو کین سمجھتے ہیں سر, ٹریش کین بڑا والا, اس میں سردی کی وجہ سے ٹھٹرتے ہوئے اندر بیٹھتے ہوئے دیکھا. کیوں؟ ان کے پاس کھانے کو نہیں تھا, ہاں بس یہ کسی طرح پہنچ گئے تھے, اور وہاں پہ جا کے وہ ایک مخصوص جو 3 درجے کا شہری ہوتا ہے وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. پاکستان میں کیا نہیں ہے, میں یہ کہتا ہوں آپ جائیے, ضرور جائیے. بچے گئے, تعلیم کا خرچہ میں نے اٹھایا, لیکن اپنا رہائش اور اپنے کھانے پینے کا اور آنے جانے کا اور چھوٹی موٹی خواہشیں وہ اپنی جاب سے پوری کرتے تھے. بچے گئے ماشاءاللہ, 8 سال انہوں نے زندگی گزاری, اور اس کے بعد جب لوگوں نے کہا کہ مت بلائیے تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بیٹا کیا کہتے ہو, پاپا کے پاس آنا ہے یا وہیں رہنا پسند کرو گے؟ انہوں نے کہا ابھی کہیے, ابھی آ جائیں. ویری گڈ. اور الحمدللہ دونوں بھائی آگے پیچھے آئے, اور یہاں پہ آئے, اللہ نے بڑا کرم کیا, آگے پیچھے ان کو بہت اچھی جابس مل گئیں. یعنی ایک صاحب جو بڑے صاحبزادے ہیں وہ مجھ سے بھی اچھی جاب کرتے ہیں, ایک انٹرنیشنل کمپنی میں ماشاءاللہ ہوا. لیکن یہ جو بھی کچھ یہ میرے بچوں کے ساتھ ہے. سر بچے شرارتی ہوتے ہیں, کوئی شرارت آپ کو یاد ہو بچپن میں اپنی؟ بچے شرارتی ہوتے ہیں, اور شرارت کرنا بہت مزے کی چیز ہوتی ہے. اب آپ نے ایک ایسی بات پوچھی ہے, اور مجھے اپنی ایک شرارت یاد ہے. بالکل, ہم سے شیئر کریں. یہ نیا دور تھا, کلر ٹی وی پاکستان میں انٹروڈیوس ہوا تھا. یہ ریموٹ ٹی وی نہیں ہوا کرتے تھے, آپ کو مینولی جا کے ٹی وی کی چیزیں سیٹ کرنی ہوتی تھیں.
تو بہت اچھے سے یاد ہے کہ ہمارے گھر میں کلر ٹی وی آیا، بہت خوش ہوئے اور بہت انجوائے کرتے تھے۔ ایک دن کچھ پیسے چاہیے تھے، امی سے پیسے مانگے، انہوں نے نہیں دیے، ڈیڈی سے پیسے مانگے، انہوں نے بھی نہیں دیے، اور پیسے بہت ضروری چاہیے تھے۔ تو ایک ترکیب ذہن میں آئی اور ہم نے جا کے ٹی وی کا جو کلر کی نوب تھی اس کو گھما دیا۔ اب اور ٹی وی کھولا تو والدہ نے کہا کہ بیٹا یہ کلر نہیں آ رہا۔ تو میں نے کہا امی اس میں واٹر کلر ڈلتا ہے، وہ ختم ہو گئے، تو اب ہم ڈالیں گے تو پھر یہ واپس آ جائیں گے۔ تو کہنے لگیں کہ کیا مطلب، اب یہ ایک نیا خرچہ؟ تو میں نے کہا امی یہ تو ہوگا، اب جب کلر ٹی وی ہے تو اس میں تو کلر ڈلتے ہیں۔ ان سے پیسے لیے، جو فلم دیکھنی تھی وہ جا کے دیکھی اور آ کے واپس اس کو ٹھیک کر دیا۔ اب گاہے بگاہے جب جب ضرورت ہوتی کلر ٹی وی کے کلر اڑ جاتے اور ہم پیسے لے لیتے۔ ایک دن ہماری والدہ نے ہمارے والد سے کہا یہ کیا آپ نے مجھے لا کے دے دیا؟ انہوں نے کہا بھائی اتنا خوبصورت ٹی وی لا کے دیا، بہت کم لوگوں کے پاس ہے۔ اور کہنے لگی یہ جو خرچہ آپ نے میری جان کو لگا دیا۔ انہوں نے کہا کیا خرچہ؟ کہنے لگی یہ محسن اکثر مجھ سے پیسے لے کے جاتا ہے اور واٹر کلر لا کے ڈالتا ہے تو یہ چلتا ہے۔ اب شامت آ گئی۔ انہوں نے دیکھا، مسکرائے اور چپ کر گئے۔ اس دن کے بعد سے وقار میں نے بھی وہ شرارت ختم کر دی، لیکن پھر امی کو بتایا، خیر امی نے پیار بھری ڈانٹ اور ہوا، لیکن بس آپ دیکھیے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، آپ کو پیسے چاہیے تھے فلم دیکھنے کے لیے، آپ نے ٹی وی کے کلر اڑا دیے۔ آج تو اس قسم کی چیز نہیں بڑی ہوتی، لیٹسٹ ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں اب تو، ہر چیز ہاتھ میں ہے۔ اچھا سر، یہ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ نے جس طرح کہا ڈائلیسس پہ ہم دوبارہ بات کرتے ہیں کہ جو مریض ہوتے ہیں ان کی زندگی بہت زیادہ نہیں ہوتی، کیا آج کل کے اس ترقی یافتہ دور میں ہم شاید ہم سے مراد پاکستان ٹیکنالوجی کے حوالے سے پیچھے رہ گئے ہیں کہ ہم کوئی اس طرح کی ٹیکنالوجی یہاں نہیں لا سکے کہ جو ان مریضوں کو فائدہ دے سکے؟ ایز سچ ایسا نہیں ہے، الحمدللہ ٹوٹل ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے، بلکہ آج کے اخبار میں ڈاکٹر ادیب الحسن رضوی صاحب ایک بچے کے ساتھ کھڑے ہیں جس کا ٹوٹل لیور ٹرانسپلانٹ ہوا ہے، جو 3 سال کا بچہ ہے۔ ٹیکنالوجی از دیئر۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بیماریاں اتنی زیادہ بڑھنے کے بعد لوگ ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں کہ کہتے ہیں نا کہ وہ تقریباً لا علاج ہو چکا ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی کڈنی ٹرانسپلانٹس ہو رہے ہیں۔ سر ان لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے جو بیماریاں چھپاتے ہیں؟ ہمارے ہاں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ ہے کہ ہائی بلڈ پریشر ہے لیکن وہ کبھی بھی میجر نہیں کرتے ہیں بلڈ پریشر، کیا وجہ ہے ہمارے ان لوگوں کی، کیا سائیکو ہے؟ یہ بہت غلط کرتے ہیں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ اگر کوئی چھوٹی سی بھی تکلیف ہو، ایک تو یہ کہ اپنی پرسنل ڈاکٹری مت کیجیے، نہ ہی محترم کیمسٹ صاحب کے پاس جا کے کہ یار بخار ہے دوا دے دو۔ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، ان سے اپنا جو بھی حال ہے وہ بیان کریں۔ نامعلوم کیوں لیکن یہ تقریباً 30 سے 35% لوگ ایسے ہیں جو اپنی بیماریاں شیئر نہیں کرتے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ بیماری اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ان کے گھر والے ڈاکٹر سے جا کے شیئر کرتے ہیں۔ اگر اس وقت انہوں نے جا کے ڈاکٹر سے رجوع کر لیا ہوتا تو یہ پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے، پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے۔ یہ خواتین میں بھی ہے۔ سر علاج مہنگے ہیں ہمارے ہاں، دوائیاں مہنگی ہیں، اس کی یہ وجہ تو نہیں ہے پاورٹی کی؟ پاورٹی از ون آف دا فیکٹر۔ اگر آپ دنیا کے حوالے سے دیکھیں تو دوائیاں اتنی مہنگی نہیں ہیں، لیکن چونکہ ہمارے یہاں بھی یقیناً بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جن کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ پراپر اپروچ کر سکیں، جس کی ایک وجہ پاورٹی بھی ہو سکتی ہے۔ ادروائز پھر انفلیشن بھی ڈے بائی ڈے انکریز ہوتا جا رہا ہے، اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ ایک ٹیسٹ کرانے جائے گا 1000-1200-1500 غریب کس طرح کا خرچ کرے گا؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایک روزمرہ کا کام کاج کرنے والا آدمی یا ایک 15-20 ہزار روپے کمانے والا آدمی، اللہ نہ کرے خدا نہ کرے، جب اس کے گھر میں کوئی تکلیف ہے، بیماری ہوتی ہے تو وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بیک وقت اتنے سارے پیسے خرچ نہیں کر سکتا۔